يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي اور لوگوں کے اور مومنین کے سوال کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں جناب امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. اب جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم جناب حسنین شریفین گھر میں گریا فرما ہے، ان کے سر میں سر جو ہے ان کے خاک رواں ہیں. اب جب آل محمد کے گھر میں غم ہو رہا ہے، وہ گریا کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں چاہیے کہ ہمیں عید منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ کیا ہمیں خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ ہمیں ہمارے لیے شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ تو بعض اوقات یہاں پر ہم اعتقادی بحث میں پڑ جاتے ہیں، جہاں پر ہم فرامین محمد و آل محمد کی نفی کر رہے ہیں صریحاً. کیسے؟ اب یہاں پر محمد و آل محمد کا فرمان ہے کہ ہماری خوشی میں خوش رہیں اور ہمارے غم میں غم منائیں. ٹھیک ہے. اب خدا کہتا ہے کہ پورے جتنے بھی ایام ہیں تمام دنوں کا سردار دن ہے جمعہ، اور وہ جو جمعہ کا دن ہے وہ عید کا دن ہے. اب جب جمعہ کا دن عید کا دن ہے اور سرکار صادق آل محمد فرماتے جس دن کوئی انسان کوئی گناہ نہ کرے وہ دن بھی اس کے لیے عید کا دن ہے. عید ہے کیا؟ اصل مسئلہ شرعی یہ ہے کہ یہ مستحب عمل ہے. یعنی واجب کب ہوتا ہے؟ نبی یا امام کی اقتداء میں نماز عید پڑھنا واجب ہے، لیکن امام اور نبی اگر ظاہری طور پر حاضر نہ ہوں تو پھر ان کی اقتداء میں نماز واجب نہیں ہے. اگر وہ ظاہر ہے تو پھر ان کی اقتداء میں پڑھنا واجب ہے. اب جب مستحب عمل ہے تو وہاں پر معصوم فرماتے ہیں کہ آپ ہماری خوشی میں خوش رہیں اور ہمارے غم میں غم منائیں. جہاں پر مولا کی شہادت ہوئی ہے وہ ان کے غم کے دن ہے، ان کی تکلیف اور ان کی مصیبت اور غم و اندوہ کے دن ہے، اس میں غم تکلیف اور مصیبت کو منانا چاہیے. لیکن جہاں پر عید کا دن ہے وہ یوم اللہ ہے. وہ عید سے مراد یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں عید کا کانسیپٹ ہے، وہ غلط ہے. ہمارے ہاں عید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جناب عیاشی کرنا، موجیں کرنا، مستی کرنا، جناب جو ہے وہ ون ویلنگ کرنا، یہ ہمارے ہاں عید کا کانسیپٹ ہے. یا جناب ہیڈ پاجنت پہ چلے جانا، یہ ہمارے ہاں عید کا کانسیپٹ ہے. یا جناب کسی میلے میں چلے جانا، یا کتوں کی لڑائی میں چلے جانا، یا جناب مرغوں کو لڑانا، یہ ہمارے ہاں ہمارے دیہات یا قصبوں گاؤں میں عید کا کانسیپٹ یہ بنایا جاتا ہے. یا کسی خاص تہوار کو منانے کے لیے، کسی خاص خوشی کو منانے کے لیے ہم اس دن کا انتخاب کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے عید کا معنی اور عید کا مطلب مقصد یہ نہیں ہے. عید لفظ وعید سے نکلا ہے، نوید سے نکلا ہے، یعنی خوشخبری. کیا ہے کہ جب آپ ایک پورا مہینہ ماہ سیام خدا کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اپنے تمام واجبات کو ادا کر کے جب آپ ایک دن خدا کا شکر ادا کرتے تو اللہ اس دن آپ کو بشارت دیتا ہے کہ اے ایمان والو، جس نے میری اطاعت کی، میرے حکم کی فرما برداری کی، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے اپنے واجبات ادا کیے، جنہوں نے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے اس کے لیے نوید ہے کہ میں اللہ انہیں بہشت میں جگہ عطا فرماؤں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں برعکس ہے. ہمارے ہاں صرف عیدی لینے کو عید کہا جاتا ہے، اچھی غذائیں کھانے کو عید کہا جاتا ہے، کسی کے ہاں چلے جانے کو عید. عید کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. عید کا مطلب یہ کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. عید نہ منانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میری شہادت ہو تو آپ 2 رکعت نماز جو آپ پڑھتے ہیں شکرانہ خدا پڑھتے ہیں، چونکہ مستحب عمل ہے تو وہ مولا نے منع کیا کہ آپ نہ پڑھیں. جو ہر رات میں 1000 رکعت پڑھتے ہیں وہ علی کہتے ہیں تم خدا کو سجدہ نہ کرو. یہ کیسی عقل اور منطق اور فلسفہ ہے؟ تو یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. عید سے مراد یہ کہ آپ غریب اور نادار لوگوں سے جا کے ملیں، ان کی دل جوئی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی تسلی و تشفی کریں، ان کے ساتھ جا کے ان کے غم کو بانٹیں. عید کا معنی یہ ہے. عید کا معنی یہ کہ کسی مستحق کو کھانا کھلائیں، کسی فقیر کی مدد کریں. عید کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف خود فخر و مباحت والے کپڑے پہن لینا، خود نئے کپڑے پہن لینا، یتیموں کی خبر گیری نہ رکھنا، غریبوں کا پتہ نہ کرنا، ہمسایوں کا احساس نہ کرنا. یہ عید نہیں ہے.
عید سے مراد یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم عزیز و اقربا سے جا کے ملیں، جن سے ہماری قطع رحمی تھی ان سے جا کے معافی طلب کریں، ان سے ہم میل جول کو بڑھائیں. یہ عید کا مطلب ہے، یہ عید کا معنی ہے. وہاں پہ خوشی کو اس طرح سے منانا چاہیے. تو ہم اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے کیا حکم شریعت حکم دیتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں عید منانی چاہیے، چونکہ فرمان محمد و آل محمد ہے. غم اپنی جگہ پہ ہے، ان کے ایام اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پر عید کے کانسیپٹ کو دیکھا جائے. یہاں پہ عید کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوتا کسی مومن کا کہ چونکہ امام کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے، کچھ دن پہلے ہوئی ہے، علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں اور وہ خوشی منائیں. خوشی سے مراد وہ خوشی نہیں ہے. خوشی سے مراد یہ کہ اپنے ایمان کی خوشی کو طلب کرو، اپنے رشتہ داروں سے جا کے میل جول کرو، ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو، ان کے پاس جا کے ان کی جو ہے وہ احوال پرسی کرو. یہ معنی عید ہے. خدا کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، صدقہ دو. یہ عید ہے. عید وہ نہیں ہے جس طرح ہم کہتے کو عید کے اوپر خوشی سے کیا مراد ہے، ہم کیا کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں. خوش وہ کیا خوشی ہے؟ خوشی وہ والی خوشی نہیں ہے کہ کوئی شادی ہو رہی ہے تو خوشی ہو رہی ہے. یہ خوشی یوم اللہ کے دن کی ہے. جو انبیاء کی سیرت بھی ہے. کیا آیا پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہراً ہم یہی فتویٰ لگا رہے ہیں نا کہ امام حسنین شریفین نے عید نہیں پڑھی تھی. اگر انہوں نے پڑھی ہے تو پھر ہمیں پڑھنی چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے ایک امام جو ایک مباح اور مکروہ کام، یعنی معصوم سے کسی کام کی، کسی بھی جو ہے وہ مباح کام کی بھی توقع نہیں ہے. معصوم جو ہے وہ معصیت سے دور ہے. انما یرید اللہ لیذھب، مصداق ہے وہ. اگر کہیں تاریخ میں، کتاب میں، حدیث میں، روایت میں اگر ملتا کہ حسنین شریفین نے عید نہیں پڑھائی، انہوں نے عید نہیں منائی، تو پھر ہم کہتے، پھر ہم عمل کرتے. جب انہوں نے منائی ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسنین شریفین، اے امام حسن، اے امام حسین، آپ کو معاذ اللہ علیہ باللہ پتہ نہیں ہے کہ عید کیسے مناتے ہیں. آپ تو غلط کر رہے ہیں. آپ اپنے باپ کی شہادت پہ آپ خوشی منا رہے ہیں. یہ غلط بات ہے، غلط کنسیپٹ ہے. اس کو ہمیں ماننا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کو، مومنین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بتانا چاہیے کہ یہ یوم اللہ ہے، جس میں غریبوں کی، جس میں نادار کی، جس میں فقیر کی، جس میں ہمسایوں کی، جس میں رشتہ داروں کی خبرگیری کی جائے، ان سے مصافحہ کیا جائے. اجتماع ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مصافحہ و معانقہ کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے اعمال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، نہ یہ کہ کسی اور خوشی کی. صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد.